السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار ولی اور آپ ویژن پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور جیسے کہ کل کچہری کے باہر ایک دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اور وانا کیڈٹ کالج کے اندر جس طریقے سے خارجیوں نے طلباء کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اب اس کے بعد عوام کے پاس ہم کچھ سوالات لے کر جائیں گے کہ کیا پاکستان کو عالمی برادری سے کیا اپیل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر کون ملوث ہے، پاکستان کی ساکھ کو بدنام کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے۔ عوام سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ فوجی کارروائی کے حق میں ہے، کیا وہ نیشنل ایکشن پلان کے حق میں ہے، کیا نیشنل ایکشن پلان پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو آج ہم راولپنڈی کی عوام کے پاس لے کر جائیں گے، ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ اس پر کیا کہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی سر، بالکل ہونی چاہیے۔ جہاں پہ اگر ویسے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملات ہیں، کہیں دہشت گرد ہیں، تو بالکل ہونی چاہیے تاکہ پاکستان سے نہ ایسا سسٹم ختم ہو۔ وہ بھی اب بیچارے بے قصور مارے گئے، تو ہونا چاہیے انشاءاللہ ایسا، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں۔ باقی پاکستان زندہ باد۔ باقی قوم کو یہی پیغام ہے کہ اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، جھوٹی خبروں پہ نظر نہ رکھیں اور عوام متحد ہیں۔ انشاءاللہ ہم گھبرائے نہیں ہیں، دہشت گردی کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ ہمارے ادارے انشاءاللہ بہت مضبوط ہیں، ہم انشاءاللہ دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ سر، فرسٹ آف آل تو میں یہ بولوں گا کہ جو بھی پاکستان کی طرف غلط نظر اٹھائے یا اس کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہے، تو اس کے ساتھ جتنا بروٹل ہو سکتی ہے ہماری آرمڈ فورسز، ہمارے ملک کی تحفظاتی لوگ وہ ہو، مطلب جتنے بروٹل ان کے ساتھ ہوا جا سکتا ہے نا، ان کے ساتھ اس طرح ایکٹ کیا جائے، ان کی تمام سازشوں کو روکنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں، تاکہ آگے آنے والے وقت میں وہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کی کوئی نظر ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ اگر ہم اس طرح کوئی ایکٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ آگے سے اس طرح کا رد عمل ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہو سکتا ہے؟ سر، میرے خیال سے پچھلے کچھ واقعات کو دیکھیں، جیسے پاکستان افغانستان کا مسئلہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ چیزیں ہونا سٹارٹ ہوئی، تو اس میں بین الاقوامی عناصر ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ادارے اس کی تفتیش کر رہے ہیں، ان کے اوپر انویسٹیگیشن بیٹھ رہی ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح بات جو ہے وہ سامنے لائیں گے تفتیش کے بعد کہ چیز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کون سے عناصر ہیں، آیا وہ بھارت ہے، آیا وہ کوئی اور بین الاقوامی کوئی کنٹری ہے، اس طرح کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد عالمی دنیا کے سامنے یہ چیز رکھی جائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی امیج آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، مطلب لوگوں کو اس طرح دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں ٹیررزم ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں، تو یہ اب تفتیش کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ کیا جائے گا۔ سر، یہ بتائیں کہ جو حملے جو ہو رہے ہیں، ان حملوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میرا نام سید مجاہد حسین ہے۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈیا والوں کی طرف سے منصوبہ بندی ہے نا، ہماری قوم پاکستان کو ڈرانے کے لیے، لیکن ہماری جو قوم ہے پاکستان، یہ ایک متحد قوم ہے، آپس میں ہمارا ایک اتفاق ہے، ہماری قوم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر ایک جوش ہے، جذبہ ہے، ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرا دیں گے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ہم اور ہماری پاک آرمی۔ باقی میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، زندہ باد پاکستان، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ جی بالکل یہی بات ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز ٹائم پہ پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان بہت کم ہوا۔ اگر وہ مثال کے طور پر اگر ٹائم پہ نہ پہنچتی، ہماری آرمی ٹائم پہ نہ پہنچتی، تو نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ تو ہر آدمی کو یہ پتہ ہے، یہ نہ کہ صرف اپنا مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ، بلکہ یہ تو ایک انسان کا قتل جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کا یہ قتل ہوتا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں ہر آدمی اس چیز کے یہ خلاف ہی ہوگا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے، بہت زیادہ، تو میرے خیال میں تو یہ اس میں ہر آدمی کو اس کی مخالفت ڈٹ کے کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے عوام کی رائے جانی۔ عوام کا یہی کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں جہاں فوجی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں کارروائی کرنی چاہیے تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جب شواہد ہمارے پاس آئیں گے اور اس صورت پہ ہم عالمی برادری کے سامنے یہ سارا مدعا رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کون اور کیوں دہشت گردی کر رہا ہے،
اور کیوں پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, اور آپ جڑے رہیے ویژن پوائنٹ کے ساتھ.